أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مدات فرعی کی اقسام پڑھ رہے تھے۔ مدات فرعی، تو مدات فرعی میں ہم نے پڑھا تھا مد منفصل، مد متصل، تین ہو گئی، اور چوتھی ہم نے پڑھی تھی نمبر 3 مدات لازمہ کی 4 اقسام، جن میں ویسے تو تیسری نمبر شمار کے لحاظ سے تیسری مد ہے، لیکن لازم کے لحاظ سے پہلی مد ہے۔ تو ایسا آواز آ رہی ہے؟ جی قاری صاحب آواز آ رہی ہے۔ مد لازم حرفی مخفف نمبر 3۔ نمبر 4 ہے مد لازم حرفی مثقل۔ نمبر 5 مد لازم کلمی مخفف۔ نمبر 6 مد لازم کلمی مثقل۔ ان کی مقدار کتنی بتائی تھی راجہ صاحب مد لازم کی؟ جی راجہ صاحب مائک کھولے۔ آج صاحب ان کی مقدار کتنی بتائی تھی؟ طول جی، ہاں، مد لازم کی طول، اور مد متصل میں توسط، اور مد منفصل میں توسط کے ساتھ قصر بھی جائز۔ قصر بھی جائز، ٹھیک ہے نا؟ جی تو قصر کی مقدار 1 الف ہوتی ہے، توسط کی مقدار 2 الف سے یا 2.5 الف، اور بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اصلی کو بھی شامل کرو تو 4 تک جا سکتی ہے، لیکن اگر مد توسط میں 4 الف جائے گی تو پھر طول میں 5 الف تک جائے گی، اور اگر طول 4 الف رکھیں گے تو پھر توسط کی مقدار 2.5 الف ہی رہے گی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مد لازم، مد لین لازم۔ راجہ صاحب مد لین لازم یہ نمبر 7 پہ ہے۔ مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون لازمی ہو، اس کی قرآن کریم میں صرف 2 مثالیں ہیں۔ آج سب کون سی مثال ہے؟ پڑھیے ذرا۔ جی، عین مریم، کاف ہا یا عین صاد، جی، اور عین شورا، حا میم عین سین قاف۔ اس کی مقدار کتنی ہے؟ کی طول توسط جائز ہے، قصر نہایت ضعیف ہے۔ حافظ عمر صاحب آپ نے 7 جو مدیں پڑھی ہیں، حافظ عمر صاحب آپ فون مائک کھول لیں۔ 7 جو مدیں پڑھی ہیں ان میں مد لازم کلمی مثقل کی تعریف کر سکتے ہیں آپ؟ حافظ عمر جی کر صاحب، جو آپ نے مدات کی 7 قسمیں پڑھی ہیں مدات فرعی کی، ان میں آپ مد لازم کلمی مثقل کی تعریف کر سکتے ہیں؟
جی حروف بولیے مدہ کیا ہے؟ جی حروف مدہ کلمہ میں واقع ہو اور اس کے بعد تشدید ہو. شاباش. مقدار اس کی کتنی ہے؟ جی اس کی مقدار طول یعنی عبد 4 سے 5 المنان ہے. حاضر ہیں آپ؟ عبد المنان آپ حاضر ہیں؟ عبد المنان ہیں؟ اچھا نہیں عبد المنان نہیں ہے. اچھا، اور کون ہیں؟ راجہ صاحب ہیں ہاں جی. اور بھی ایک دوست ہیں، وہ کون ہیں؟ حاجی صاحب. ایک اور ہیں. ٹھیک ہے. مد عارض وقفی اب پڑھتے ہیں نمبر 8. مد عارض وقفی، اس کے جیسے کہ آپ نام دیکھ رہے ہیں، پہلی مد تھی مد لازم، تو وہ لازم اس لیے تھی کہ ان میں حروف مدہ کے بعد سکون یا تشدید پرماننٹ تھی، لازمی. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو ہے نا مد عارض، اب ظاہر ہے کہ یہ جو لازم یا عارض یہ سبب مد کی وجہ سے بنتی ہے، کیونکہ مد تو اپنی جگہ پر مد ہے. اب اس کا لازم بنے گا اس کے سبب کے اوپر کہ اگر لازمی سبب ہے تو مد لازم ہو جائے گی، عارضی سبب ہے تو مد عارض ہو جائے گی. تو یہ مد عارض اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اگر ملا کر نہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن، رب العالمین کی یا کے بعد جب سبب مد نہیں ہے اس کی مقدار ہوگی، لیکن عالمین پہ ہم نے وقف کیا اور سکون پیدا ہو گیا عارضی طور پر. وقف کی وجہ سے جب کوئی سکون عارضی آ جائے نا تو اسے کہتے ہیں سکون عارضی یا سکون وقفی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مد بنے گی مد عارض وقفی. حافظ عمر پڑھیے نمبر 8. حافظ عمر ایسا آپ پڑھ لیں. نمبر 8 مد عارض وقفی حروف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو. مثالیں رحیم. سکون وقف کی وجہ، دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، تو ہم رحیم پہ ٹھہر گئے، اب میم ہو گئی ساکن، تو یا پہلے مد ہے، سکون پیدا ہو گیا ہمارے وقف کی وجہ سے. تو اب یہاں پر ادھر تعلمون کے اوپر ہم ٹھہر گئے تو ہو گیا تعلمون، سکون وقت، یہ وقت کی وجہ سے سکون پیدا ہو گیا. تو کذبانی ٹھہر گئے تو کذبان پہ تو وقت کی وجہ سے سکون پیدا ہو گیا. تو اس کا نام رکھیں گے مد عارض وقفی. راجہ صاحب آپ پڑھیے ذرا نمبر 8 مد عارض وقفی کو. جی بسم اللہ. مد عارض وقفی حروف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو. مثالیں رحیم، تعلمون، تقربان. اچھا اب اس کی کیونکہ یہ اس میں تینوں مقداریں جائیں، بڑی مد بھی کر سکتے ہیں، درمیانی مد بھی کر سکتے ہیں، اور چھوٹی مد ایک الف کی بھی کر سکتے ہیں. ایک الف کی مد بھی کر سکتے ہیں، 2.5 الف کی بھی کر سکتے ہیں، 4 الف کی بھی کر سکتے ہیں. اچھا بہتر کیا ہے؟ طول، توسط، قصر، یعنی تینوں جائز ہیں. اب یہ ایک ایسی پہلے ایک مد ایسی آئی ہے 2 کہ جس میں 2 وجہ تھی، یعنی مد منفصل میں توسط تھا اور قصر تھی، باقی مد متصل میں صرف توسط تھی. مد لازم کی چاروں مدات میں صرف طول تھا. مد لین لازم میں طول اور توسط دونوں جائز تھی، قصر جو تھی وہ ضعیف تھی. یہ پہلی مد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں طول بھی جائز ہے، توسط بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے. ٹھیک ہے جی، حافظ عمر سمجھ آ رہی ہے؟
ایسا نمبر 9 پڑھیے جی، آج کی مد کی آخری نمبر مد 9 پڑھیے مد لین عارض. جی. جیسے پہلے تھی مد لازم لین، مد لین لازم تھی نا، وہاں جی. پر سکون لازمی تھی تو مد لین لازم ہو گئی. اب یہ مد لین تو ہے لیکن سکون عارضی کی وجہ سے یہ مد لین عارض ہو گئی. پڑھیے ذرا. حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، مثال خوف خوفن تھا نا، ٹھہر گئے، اب یہ فا ساکن ہو گئی، واو لین ہے، خوف. والصیفی تھا، ٹھہر گئے، فا ساکن ہو گئی، والصیف. ٹھیک ہے جی. رضا صاحب آپ بھی پڑھ لیں مد لین عارض. نمبر 9 مد لین عارض، حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، مثالیں خوف والسیف. اچھا اب مقدار اس کی مقدار مقدار اوپر آپ نے قصر دیکھا ہے مد عارض لین میں جی طول پہلے ہے، پھر توسط ہے، پھر قصر ہے مد عارض وقفی میں، اور مد لین عارض میں پہلے قصر ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے. اس لیے کہ لین جو مد ہے نا، اس کا محل مد وہ کمزور ہے، تو بہتر ہے کہ اس میں قصر ہی کیا جائے. لیکن جی آپ کو اجازت ہے، آپ توسط بھی کر سکتے ہیں، طول بھی کر سکتے ہیں. فرق جی کیا تھا کہ مد عارض وقفی کا سبب محل مد مضبوط ہے، اس میں بہتر طول ہے، پھر توسط ہے، پھر قصر ہے. اور مد لین عارض میں چونکہ اس کا محل مد کمزور ہے، بہتر قصر ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے. سمجھائیے جی بات کی. جی جی جی. ماشاء حافظ عمر یہ ہیں جی، نظر آ رہے ہیں حافظ عمر صاحب؟ جی کا صاحب. اچھا حافظ عمر یہ پڑھیے ذرا. حروف مقطعات، حروف مقطعات 2 قسم پر ہیں، بولیے. جی، حروف مقطعات 2 قسم پر ہیں. 2 حرفی جیسے طه. قا علیحدہ ہے ان نا، قا میں کتنا ہے، قا اور بعد میں الف یا اوپر کھڑی زبر ڈال دی ہے، ہا کے بعد الف یا اوپر کھڑی زبر. ان حروف میں صرف مد اصلی ہوتی ہے، قا ہا. اس کو ایسا نہیں کرنا قا ہا، یہ غلط ہوگا. قا ہا جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں آ جا، بابا، اسی طرح قا ہا. ٹھیک ہے. یہ 2 حروف جتنے ہیں نا حروف تہجی میں، حروف ہجا میں، ان میں یہ مد اصلی ہوتی ہے 2 حرفی حروف میں. تو 3 حرف. اگلا پڑھیے حافظ عمر. جی، 3 حرفی نون. کتنے حرف ہیں نون میں؟ نون میں کتنے حرف ہیں؟ 3. 3. قاف میں کتنے ہیں؟ 3. 3 ہے. اب ان کو آپ نے لمبی مد کرنی ہے، طول. جب بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں نا تو یہیں سے جی آپ قاعدے میں ہی شروع کروا دینا. الف کے بعد با، تا، سا، پھر اس کے بعد جب جیم آتی ہے نا تو یہیں سے ان کی تربیت کریں. جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا اور یا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جب ہم نے ایسے پڑھا ہوگا نا قاعدہ، تو ہم جب یہاں پر پڑھیں گے نا قرآن پاک میں نون والقلم، تو یہاں پر ہم لمبی مد کریں گے. نون والقلم،
قاف والقرآن المجید. الف لام میم. اب سر سمجھائیے بات کی. جی جی کر سکتے. پڑھیے ادھر آگے, پڑھیے آگے. ان میں ابتدائی الف کے سوا, ان میں ابتدائی الف کے سوا باقی حروف پر مد لازم ہوتی ہے. 3 حرفی حروف میں. ٹھیک ہے, آگے پڑھیے. جی نوٹ. نوٹ. الف لام میم کا اللہ کے ساتھ وصل کی صورت میں طول, توسط اور قصر دونوں جائز ہیں. طول, توسط اور قصر. دیکھ میں بتاؤں کیسے. الف لام میم اللہ, یہ طول میں نے کیا ہے. دونوں بلکہ تینوں جائز ہیں. الف لام میم اللہ, اب توسط کیا ہے میم. الف لام میم اللہ, اب میں نے میم قصر کیا ہے. لیکن اگر ہم یہاں ٹھہریں گے میم کے اوپر, اگر اللہ کے ساتھ سورہ آل عمران میں ملائیں گے نہیں تو پھر میم میں بڑی مد ہوگی, طول ہوگی. لیکن اگر میم کو اللہ کے ساتھ ملائیں گے نا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب, تو پھر طول بھی جائز ہے, توسط بھی جائز ہے, قصر بھی جائز ہے. سمجھائیے اب صاحب. جی. اچھا, اب یہ کیا آ گیا ہے. اچھا, یہ پیچھے ہم چلے ہیں. یہ دیکھیے ذرا ایک دفعہ آپ صاحب یہ ذرا پھر پڑھ لیں. مد لین لازم, مد عارض وقفی اور مد عارض لین. یہ پڑھیے ذرا مد لین لازم. آپ مد لین لازم پڑھیں, راجہ صاحب مد عارض وقفی پڑھیں گے, حاجی صاحب مد لین عارض پڑھیں گے. جی. حروف لین کے بعد سکون لازمی ہو, اس کی قرآن کریم میں صرف 2 مثالیں ہیں. عینی مریم, کاف ہا یا عین صاد. جی. اور عین شورا, حامیم عین صاد قاف. جی مقدار بیان کریں. جی. طول, توسط جائز, قصر نہایت ضعیف. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے نمبر 8 مد عارض وقفی. نمبر 8 نمبر 8 مد عارض وقفی, حروف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو. مثالیں رحیم, تعلمون, تکذبان. مقدار, طول, توسط, قصر. جی حاجی صاحب آپ پڑھیے آگے مد لین عارض. مد لین نمبر 9 مد لین عارض, حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو. مثالیں خوف والصیف. مقدار, قصر, توسط اور طول. نوٹ. آگے پڑھیے. جی. نوٹ پڑھیے حروف مقطعات کے متعلق. نوٹ. حروف مقطعات 2 قسم پر ہیں. 2 جیسے طا, ہا. ان اچھا دیکھیے جی. ان حروف میں صرف مد اصلی ہوتی ہے. 3 حرفی نون, قاف. نہیں پوری کرے نا, مد لازم پوری کرے نا.
نون قاف. ہم مد لازم بتا رہے ہیں تو مد لازم کر کے بتائیں نا. ماشاء اللہ. جی 3 حرفی نون قاف الف لام میم. ان میں ابتدائی الف کے سوا باقی حروف پر مد لازم ہوتی ہے. اور نو الف لام میم کا اللہ کے ساتھ وصل کی صورت میں طول، توسط اور کسر دونوں جائز ہیں. اب آ گئی ہے جی آگے مد کی وجوہات. یہ مد کی وجوہات کا بیان. اس میں یہ بتایا جاتا ہے مد کی وجوہات میں کہ اگر اکٹھے ہو جائیں، 3 مدیں اکٹھی ہو جائیں، مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. تو کہتے یہ ہیں کہ پہلے آپ سب میں یا تو سب میں طول کریں یا سب میں توسط کریں یا سب میں قصر کریں. تو اگر آپ نے اگر آپ نے کسی میں کم بھی کرنا ہے تو پھر ایسے کر لیں کہ پہلے لمبی رکھیں، اس کے بعد درمیانی رکھیں اور اس کے بعد چھوٹی کریں. تو یہ انشاءاللہ ہم جب آگے چلیں گے تو ہم مد کی وجوہات کے متعلق آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے تفصیل کے ساتھ. تو کل ہم نے آیت نمبر غالباً پڑھا تھا آیت نمبر 14 تک سورہ نازعات. سورہ نازعات مکی صورت ہے، 46 آیات ہیں. یہ دیکھیے 46 آیات ہیں. اس کو مکی اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے 2 رکوع ہیں، جس میں سے ہم نے کل گزشتہ روز ہم نے 14 آیات پڑھی تھی. اب ہم آیت نمبر 15 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. آئیے اب ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں. ہاں جی دیکھیے ہم نے شروع کی تھی هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون. یہاں پر ایک یہ کون سی مد ہے جی؟ حافظ صاحب بتائیے. إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى. حافظ عمر بتائیے یہ کون سی مد ہے؟ یہ توسط ہے. مد کا نام کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ سبب باب کیا ہے؟ یہ دیکھیے سبب باب کیا ہے؟ نہیں ذہن میں آ رہا؟ نہیں کر سکتا. حاجی صاحب آپ بتائیے. جی مد منفصل اور چونکہ ہاں یعنی حروف مدہ یہ الا کا جو کھڑا زبر ہے یہ
حروف مدہ ہے، آگے حروف مدہ کے الف کے بعد حمزہ بشکل الف آ گیا ہے، دوسرے لفظ میں ہے، اور یہ مد منفصل ہے. اور اس کی مقدار کتنی ہے حافظ عمر مد منفصل کی؟ جی توسط اور کسر بھی جائز ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے یاد نہیں رکھی، یاد رکھا کرنا. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ أَأَنتُمْ. یہ کون سی مد بنی ہے؟ یخشا أأنتم. ایسا آپ بتائیں. نہیں متصل، نہیں یہ حمزہ بشکل حمزہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں یخشا علیحدہ مد ہے اور حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں ہے. میں نے بتایا تھا نا چند حروف ایسے ہیں کہ جہاں پہ حمزہ ہوگا تو وہ دوسرے لفظ کا مد منفصل بنے گی، لیکن ہوگا وہ کبھی کوئی یہاں پر اگر ہم نہ ملائیں تو پھر تو مد نہیں نہ بنتی، اگر ملائیں گے تو پھر مد منفصل ہی بنے گی. ایسا سمجھا گئی بات کی؟ ایک اور کوشچن کرتے ہیں. ام السماء بناها، یہ کون سی مد ہے جی؟ یہ تو وہی ہے مد متصل. اچھا کون سی ہے بتائیں؟ مد متصل. اگر میں کہوں مد عارض وقفی ہے تو پھر یہ عارض وقفی تو جب ہم یہاں ٹھہر گئے حمزہ ساکن ہو گیا نا، یہاں دو مد کٹھی ہو گئی، جی یہاں دو مدیں کٹھی ہو گئی. مد متصل اس لیے ہے کہ حمزہ ہے متصلہ، اور مد عارض وقفی اس لیے ہے کہ ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے تو حمزہ ساکن ہو گیا. اب یہاں پر متصل کی وجہ سے تو صرف توسط ہوگی، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کر کے مد عارض وقفی بنا دیں تو پھر یہ یہاں پر طول بھی جائز ہے، کیونکہ مد عارض وقفی میں طول بھی جائز ہوتا ہے. سمجھا گئی بات کی؟ جی آپ سب آپ کو بھی آئی یہ بات سمجھ؟ یہ باریک بات ہے، یہ باریک بات ہے. دیکھیں اگر میں یہاں پہ طول کروں تو آپ یہ کہیں کہ جو آپ نے مد متصل میں طول کر دیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے مد متصل بھی ہے تو یہاں مد عارض وقفی بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو مد عارض وقفی کی وجہ سے یہاں پر طول بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہاں پر وقف نہیں کرنا تو پھر آپ یہاں پر طول نہیں کر سکیں گے، پھر صرف مد متصل ہی ہوگی اور اس کی مقدار توسط ہے. سمجھائیے بات کی؟ جی چلو اب آپ سنائیں پھر حیدر مجھے. هل اتاك حديث موسى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاك حدیث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. زال پر دیل نہیں لگائیں گے. فكذب وعصى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن
في ذلك لعبرة لمن يخشى آج سب آپ پڑھیں، چلو کافی اتنے، آج سب آپ پڑھیں حل اتاک حدیث موسیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى مقدس طوى، بالوادي المقدس طوى بالوادی المقدس طوى، مقدس طوى، بالوادی المقدس طوى. بالوادي المقدس طوى إذ إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآيات الكبرى. آیت الکبریٰ. آج راجہ صاحب آپ پڑھیں، آج سب سے نہیں پڑھا جا رہا. فکذب، آگے چلیں. فکذب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فراہ الآیت الکبریٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ. یہ جو ہاں سے پہلے شوشہ ہے نا، یہ نہیں پڑھا جائے گا. اچھا، فَأَرَاهُ یہ اصل میں ایک حرف رکھا ہوا ہے جو یہاں پر دوسری قراتوں والے اس کو استعمال کریں گے. اچھا، روایت حفص میں یہ خاموش ہے. جی. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ. دیکھیں یہ آیا میں بھی شوشہ ہے نا، اس کے نیچے دو زیریں ڈال کر یہ یا بنا لی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی اور قرات میں بھی اس کے نیچے دو زیریں ڈال کر وہ یا پڑھنا چاہ رہے ہوں، پڑھتے ہوں یہاں پر. سمجھائیے بات کی، یہ نئی بات تھی آپ کے لیے. جی جی. فکذب فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ فکذب وعصى فکذب وعصى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. اتنا کافی ہے. حافظ صاحب آئیے مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوالد المقدس طوى. پھر پڑھیے یہ آیت، کیا پڑھ گئے ہیں؟ إذ ناداه ربه بالوالد کیا کر رہے المقدس ہو؟ یہاں دو دال ہیں. پھر پڑھو، دھیان سے پڑھو. کیا کر رہے ہو؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. آپ نے جو مشق کرنا ہوتی ہے نا،
वो रोजाना याद करके आया करें। और कल से मैं आपको जी। जुबानी पढ़ाऊंगा। ये कल से आपको ये मैं तिलावत नहीं दूंगा, आप जुबानी पढ़ेंगे। पढ़िए आगे। जी। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का वअहदियक इला रब्बिक फतख़शा फ़अराहुल आयतल कुबरा वअहदियक इला रब्बिक फतख़शा फिर पढ़ें। वअहदियक इला रब्बिक फतख़शा फ़अराहुल आयतल कुबरा فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى صدق الله العظيم صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक अपने इख्तिताम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह इनके साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।